بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر شریف میں زندہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جو غالباً بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، تو سارے حضرات انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور انہیں روزی بھی ملتی ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ ماننا ہے اور یہ عقیدہ ہے اور یہ ہمارے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ملفوظ شریف میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ کی جو حیات مبارکہ ہے بعد وصال وہ حصی بھی ہے، اور یہ بات اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے من سے نہیں لکھی ہے، بلکہ علامہ سبکی نے اپنے طبقات میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے انہ علیہ الصلاۃ والسلام حی فی قبرہ رسول اللہ ابد الآباد۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ بھی ہیں اور ہمیشہ کے یعنی سارے زمانوں کے وہ رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اس کی شرح جو کی گئی وہ کہا گیا ابد الآباد اے فی جمیل ازمنہ، یعنی تمام زمانوں میں، یعنی تمام زمانوں کے وہ رسول بھی ہیں۔ الصادق بما بعد موتہ الی قیام الساعۃ، اور سچے رسول ہیں اور وہ اپنے وصال سے لے کر قیامت تک حیات بھی ہے، رسول بھی ہیں، آج بھی رسول ہیں، کل بھی رسول تھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجلی الیقین کے اندر اسی لیے وضاحت فرمائی ہے اور کہا ہے کہ حضور علیہ السلام پچھلی امتوں کے تو رسول ہیں ہی، خود سارے نبیوں کے بھی رسول ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان آمنتم بہ وبنبوتہ، جو کہا گیا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے جعلتکم انبیاء، تو میں تمہیں نبی بنا دوں گا، یہ رب نے جو ارشاد فرمایا تھا لتؤمنن بہ ولتنصرن۔ قرآن نے کہا تھا کہ اگر تمہارے پاس وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، تو اللہ نے مصطفیٰ کریم کی ولادت سے پہلے، سارے نبیوں کی آمد سے پہلے عالم ارواحی کے اندر ان سے عہد و پیمان لے لیا تھا اور سارے نبیوں سے کہا تھا تم ایمان لے کر کے آؤ۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور سارے زمانوں کے رسول ہیں۔ پھر فرمایا کہ قیامت تک بعد وصال وہ کیا ہیں؟ حیات بھی ہے۔ علی الحقیقہ، کیا کہا؟ علی الحقیقۃ للمجاز، حقیقتاً وہ زندہ ہیں، لحیاتہ فی قبرہ، کیونکہ اپنی قبر میں وہ زندہ بھی ہیں۔ یصلی یا یصلی فیہ باذان و اقامہ، اور آپ اپنی قبر شریف میں اذان بھی دیتے، اقامت بھی دیتے۔ اسی لیے حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں جب مکہ شریف پر جو ہے ایام حرہ میں غالباً یزید نے جب آ کر کے 3 دن تک اس کی وجہ سے مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی، تو یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں بالکل دیوانوں کی طرح رہتا تھا، مجھے اذان کا نماز کا وقت کب پتہ چلتا تھا؟ جب قبر رسول سے خبر آتی تھی، یعنی قبر رسول سے اذان کی آواز آتی تھی، تو میں سمجھ جاتا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا کہ شباشی کے لیے پیش کی جاتی ہے، پہلی بات تو یہ کہ ان گھامڑوں کو اس لفظ سے اصل چر نہیں ہے، یہ مردود جو مرزا جہلمی ہے اس کو اصل اختلاف جو ہے وہ اس سے نہیں ہے۔ یہ بہروپیہ کہہ تو رہا ہے کہ ہم حیات مصطفیٰ کے قائل ہیں، لیکن در حقیقت یہ حیات مصطفیٰ کے قائل جو لوگ نہیں ہیں نا ان کو درد ہے، اور یہ شباشی کا لفظ جو ہے اس کو لے کر جو اعتراض کر رہے ہیں، یہ اعتراض لفظ پر نہیں ہے، در حقیقت عقیدہ حیات مصطفیٰ پہ ہے۔ ان کے دل میں چڑ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے عقیدہ حیات مصطفیٰ کو دلائل کی روشنی میں اتنا ثابت کر دیا کہ اس کو حصی بھی ثابت کیا، اور یہاں تک یہ بھی بتا دیا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات آپ پر پیش کی جاتی ہیں شباشی کے لیے۔ پہلی بات تو جو مثال دے رہا ہے دنیا کی مثال اور دین کی مثال۔ تیسری بات یہ کہ اعلیٰ حضرت نے جو دونوں میں فرق ہے، تیسری بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ عقیدہ حضرت امام زرقانی کے حوالے سے لکھا
اور امام زرقانی نے ابن عقیل حنبلی کے حوالے سے لکھا جس کے الفاظ ہیں وَيُضَاجِعُ أَزْوَاجَهُ، حضور علیہ السلام اپنی ازواج کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں وَيَسْتَمْتِعُ بِهِنَّ أَكْمَلَ مِنَ الدُّنْيَا، اور ان سے فائدہ فرماتے ہیں جو دنیا میں اٹھاتے تھے اس سے کہیں زیادہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضور کے لیے قرآن نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب تیری آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی پچھلی گھڑی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ حضور کا دنیا سے تشریف لے جا کر قبر شریف میں جانا یہ ہر دن آپ کی عظمت اور بلندی کا اظہار ہوگا، اور ہر دن آپ کی بلندی اور آپ کی عظمت میں چار چاند لگتے جائیں گے۔ تو یہاں پر جو لفظ شباشی ہے، پہلے شباشی کو دیکھ لیں، ایک جگہ نہیں بہت سارے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ شباشی کا معنی اصل ہوتا ہے رات گزارنا۔ کیا معنی ہوتا ہے اصل؟ رات گزارنا۔ اور ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہ، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن، ان کے لیے تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث میں ثبوت ملتا ہے نا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے عالم برزخ میں جا کر ازواج ملیں گی۔ کئی حدیثیں ہیں، حضور علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ حضور، ازواج نے عرض کی حضور یہ بتائیں سب سے پہلے بعد وصال آپ سے کون ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ تو ازواج مطہرات نے یہ سمجھا کہ شاید حقیقتاً ہاتھ لمبا ہے، تو لکڑی لے کر، ڈنڈا لے کر کے، عصا لے کر ہاتھ ناپنا شروع کر دیا۔ حضرت سودا کا ہاتھ سب سے لمبا نکلا، تو آپ نے فرمایا نہ، اس سے مراد ہے جو بھلائیاں اور صدقات اور خیرات اور جود و سخا زیادہ کرے گی۔ تو حضرت زینب اس معاملے میں بہت آگے تھی، اس لیے سرکار علیہ السلام نے فرما دیا کہ حضرت زینب کے تعلق سے وہ ملیں گی آ کے۔ اب ملیں گی تو سرکار علیہ السلام کی جو حیات مبارکہ ہے وہ بالکل حصی ہے اور دنیاوی زندگی کی طرح ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی مبارک ہے وہ اگر ظاہری نہ ہو تو پھر حضور علیہ السلام کے بعد آپ کا ورثہ تقسیم کیوں نہیں ہوا؟ ہر میت کا ورثہ تقسیم ہوتا ہے لیکن حضور کا نہیں۔ حضور کی ازواج کے ساتھ میں نکاح کی اجازت کیوں نہیں؟ شوہر کا انتقال ہو جائے تو دوسرے کے ساتھ نکاح کی اجازت ہوتی ہے، مگر یہاں نہیں۔ وجہ یہی ہے کہ حضور علیہ السلام حیات ظاہری کے ساتھ ہی دنیا میں تشریف فرما ہے، اپنی قبر شریف میں تشریف فرمائے۔ حی یرزق جو فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ روزی بھی دی جاتی ہے، تو حضور علیہ السلام جو ہے جو کھانا ہوتا ہے، مطعومات ہوتے ہیں، حضور وہ بھی تناول فرماتے ہیں۔ اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ سمجھ گئے آپ؟ تو دراصل اس کا جو اعتراض شباشی کا معنی ہوتا ہے اصل میں رات گزارنا۔ جیسے میں آپ کے لیے کہوں کہ میں آپ کے یہاں شباشی کروں گا، تو یہ تو ان کی فکروں کی خرابی ہے بدبختوں کی، یہ کہاں لے کر کے اور کیا لفظ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ان کے فساد نظر، فساد عقیدہ کا نتیجہ ہے۔ اور دوسری بات اور سن لیجئے، مسائل اور عقائد کی جب بات آتی ہے تو وہاں پر وہ الفاظ بھی بیان کر دیے جاتے ہیں تاکہ عقیدے کا ہر پہلو یا مسئلے کا ہر پہلو اجاگر ہو جائے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ہے، اور چوتھائی حصہ دین کا ان سے متعلق۔ شریعت میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ میاں اور بیوی رات میں کیا کریں، اس کی کسی کو خبر دینا یہ شرعاً درست نہیں ہے، اجازت نہیں۔ لیکن آپ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیثوں میں آپ پائیں گے، ایک مقام پر آپ فرماتی ہیں کہ جب حالت حیض ہوتا تو حضور علیہ السلام فرماتے شدی ازارہ کی، اپنے کمر بند یا اپنے جو ہے لباس کو مضبوطی سے باندھ لو۔ اب یہ سارے مسائل حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو حضور زوج ہیں، آپ زوجہ ہیں، درمیان کے جو مسائل ہیں، ان مسائل کو بڑی پاکیزگی، بڑی عمدگی سے ہماری ماں بیان کر رہی ہیں۔ اب اس پر کوئی اعتراض کرے بدبخت تو اس کا ہے، لیکن یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا احسان ہے کہ آپ نے یہ مسائل بیان کرنے کے بعد ہم پر احسان کر دیا اور میاں بیوی کو طرز حیات بتا دیا، زندگی جینے کا طریقہ بتا دیا۔
تو اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں شباشی کا ذکر فرما کر یہ بتا دیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی وہی تھی جیسی زندگی حضور کی مدینہ شریف اور مکہ شریف میں گزری ہے، اس سے پاکیزہ اور بہتر زندگی، یعنی ظاہری طور پر، حصی طور پر وہی زندگی میرے نبی علیہ السلام کی ہے۔ اس میں کہیں کوئی گستاخی نہیں ہے۔ ان بدبختوں کی محض یہ گستاخیاں ان کی اپنی منمانی ہے اور اپنی طرف سے ہے، یہ صرف ذہنی خیال ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تعلق سے اس میں کوئی بھی گستاخی کا پہلو نہیں نکلتا۔ اب رہے دعوت اسلامی والے، تو وہ اپنی جہالت کی بنیاد پر انہوں نے یہ عقیدہ نکالا ہے، اور ان کا شاید یہ سمجھنا ہے کہ جس کا ہمیں جواب پتہ نہیں ہے، دنیا میں کسی کو اس کا جواب کا علم ہی نہیں ہے، یہ ان کی بے وقوفی ہے۔ لیکن جب اس بے وقوفی پر علماء اہل سنت نے گرفت کی تو آج انہوں نے پھر دوبارہ اسی عقیدے کو اپنی کتاب کے اندر ڈال دیا ہے، لہٰذا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔